علمی اور اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عمر بن عبدالعزیز کیسے خلیفہ بنے؟ جب سلیمان بن عبد الملک خلیفہ دمشق بہت سخت بیمار ہوا تو اس کو اپنے جانشین کی فکر ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک دستاویز میں اپنے ولی عہد کا نام لکھ دیا، مگر سلطنت کے اس انقلاب آفریں کام میں مشورہ کرنے کے لیے ایک مشہور عالم رجا بن ہیوا محدث شامی کو بلایا۔ حضرت رجا نے جب دستاویز پڑھی تو اس پر خلیفہ کے ایک نابالغ لڑکے کا نام درج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، اگر آپ اپنی قبر میں سکون اور آسودگی چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو اپنا جانشین بنائیے جو سلطنت کی حسن و خوبی کو چار چاند لگا دے۔ یہ نابالغ بچہ بھلا کیا حکومت سنبھالے۔ حضرت رجا کا یہ کلمہ حق تاثیر کا تیر بن کر خلیفہ کے دل میں چبھ گیا اور اس نے فوراً ہی دستاویز کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر ڈالا۔ پھر کہا کہ میرے بیٹے داؤد کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت رجا نے فرمایا کہ وہ اس وقت دارالخلافہ سے سینکڑوں میل دور قسطنطنیہ کے جہاد میں مصروف ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ پھر کس کو میں اپنا ولی عہد بناؤں؟ حضرت رجا نے فرمایا کہ آپ کا بھتیجا عمر بن عبدالعزیز بہت ہی صالح، فاضل اور سلیم الطبع ہے۔ میرے خیال میں وہ آپ کی جانشینی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ خلیفہ نے فوراً ہی عمر بن عبدالعزیز کے لیے ولی عہدے کی دستاویز لکھ دی اور اس کو لفافہ میں بند کر کے کوتوال کو حکم دیا کہ خاندان خلافت کے کل ارکان دربار میں حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ جب سب لوگ دربار میں آ گئے تو حضرت رجا نے خلیفہ کے حکم سے اس سر بمہر لفافہ پر سب سے بیعت لے کر سب کو رخصت کر دیا۔ اس دستاویز کی تکمیل کے چند ہی گھنٹے بعد خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رجا نے دروازے پر پہرا بٹھا دیا کہ خبردار کوئی اندر نہ جانے پائے، نہ اندر سے باہر نکلے، تاکہ خلیفہ کی موت کا حال کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ پھر کوتوال کو بھیج کر خلافت کے خاندان کے تمام ذمہ داروں کو بلایا اور دوبارہ اس مہر بند لفافہ پر سب سے بیعت لے کر خلیفہ کی موت کا اعلان فرما دیا اور لفافہ کھول کر سب کو عمر بن عبدالعزیز کا نام دکھا دیا۔ جب ہشام بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا تو بگڑ کر کہا کہ خدا کی قسم، ہم ہرگز کبھی بھی ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت رجا نے ڈانٹ کر فرمایا کہ تم 2 مرتبہ اس مہر بند لفافے پر بیعت کر چکے ہو، اب خیریت اسی میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کر لو، ورنہ ابھی تلوار سے تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ حضرت رجا کے قہر آلور تیور دیکھ کر ہشام کانپ اٹھا اور فوراً بیعت کر لی۔ ہشام کی بیعت کے بعد حضرت رجا نے عمر بن عبدالعزیز کا ہاتھ پکڑ کر منبر خلافت پر بٹھا دیا اور ان کی خلافت کا عملی دور شروع ہو گیا۔ نتیجہ اس واقعے سے ایک ملا یعنی حضرت رجا بن ہیوا کی اعلیٰ سیاست، قوت فعلا، حسن تدبیر اور استقلال طبیعت کا ناظرین خود ہی اندازہ لگا لیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔